مردے کو مٹی دینے کے بعد ہاتھ کہاں دھونا چاہیے؟ مفتی صاحب، جب ہم کسی مردے کو مٹی دیتے ہیں تو کچھ لوگ وہیں پر ہاتھ دھوتے ہیں، کچھ لوگ گھر پہ آ کر ہاتھ دھوتے ہیں، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے، جب ہم مردے کو مٹی دیتے ہیں، اس سے پہلے بھی میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں یہ مسئلہ، کہ جب قبر پہ جائیں اور مٹی دینا، تو مٹی دینے میں کچھ چیزوں کا ہمیں احتیاط رکھنا چاہیے، اور مٹی دینے کا آج کل تو ایک رواج، ایک ماحول بنا ہوا ہے، اور وہ ماحول دکھاوے کا بن چکا ہے کہ بھائی ہم ان کے یہاں مٹی میں آئیں گے تو یہ ہمارے یہاں مٹی میں آئیں گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کے جنازے میں شریک اس لیے ہوتا ہے کہ خوش دلی کے لیے اور انسانیت کے ناطے، اور اس لیے کہ بھائی چلو یہ مسلم ہیں اور ہم ان کے یہاں جنازے میں شریک ہیں، اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی انسان کسی کے جنازے میں شریک ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی بخشش فرما دیتا ہے، کیونکہ یہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ لیکن آج کل ہمارا مٹی میں جانا بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو گیا ہے کہ بھئی ہم جائیں تو ہمیں لوگ دیکھیں کہ دیکھو فلاں صاحب آ گئے کہ نہیں آ گئے۔ لوگ جا کے سلام کر رہے ہوتے ہیں صاحب خانہ کو، جس کے گھر میں مٹی ہوتی ہے نا، اس کو جا کر لوگ سلام کر رہے ہوتے ہیں، بار بار اس کے پاس جاتے ہیں اور اس کے قریب جاتے ہیں، اور مقصد ان کا یہ ہوتا ہے اس لیے کیونکہ یہ ہمیں دیکھ لیں۔ تو یہ نیت بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ خالص اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی بندہ جائے تو اس میں بہت بڑا اجر و ثواب ہے، کسی کے جنازے میں شریک ہونے میں بہت بڑے آپ ثواب کے مالک بن سکتے ہیں اگر خوش دلی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کسی کے جنازے میں شریک ہوں۔ اب مٹی دینے میں کچھ لوگ تو غلطی یہ کرتے ہیں کہ کچھ کو دعا ہی نہیں یاد ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو دعا یاد ہوتی ہے تو وہ صحیح سے مٹی دینے کا طریقہ بھی نہیں ان کو پتہ ہوتا ہے۔ تو میں یہ بھی آپ لوگوں کو اس مسئلے کے ساتھ سمجھا دوں کہ مٹی دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ دعا تو پڑھی جاتی ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا، یعنی انسان مٹی، ہوا، آگ، پانی سے بنائے، تو اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا اور اسی میں ملا دیا، وفیہا نعیدکم، اسی میں ملا دیا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور قیامت کے دن اسی سے زندہ کریں گے جس دن حساب دینا ہوگا۔ تو یہ مٹی دیتے وقت ہم لوگ دعا پڑھتے ہیں۔ تو طریقہ اس کا کیا ہے کہ آپ نے ایک مٹھی اس طرح سے دونوں ہاتھوں میں مٹھی بھری لی مٹی کو اور قبر پہ ڈالا، اور پہلے میں پڑھا منہا خلقناکم، دوبارہ سے مٹی لے کر جیسے ہی دوسری مرتبہ میں ہم مٹی ڈالیں گے تو پڑھیں گے وفیہا نعیدکم، تیسرے میں ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اس طرح سے آپ کو 3 مٹھی کم سے کم مٹی قبر کے اوپر ڈالنا ہوتا ہے۔ یہ طریقہ ہے۔ اب بعض لوگ مٹی دینے کے بعد وہیں اپنے ہاتھوں کو جھاڑتے ہیں، تو مٹی ہاتھوں کو وہاں جھاڑنے میں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، یہ آداب میں سے ہے، جنازے کے ساتھ شریک ہونے کے آداب میں یہ بات ہے کہ آپ جب مٹی کو جھاڑیں نا تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ بالکل قبر پہ کھڑے ہو کے مٹی سے جو ہاتھوں میں مٹی لگی ہوئی ہے اس کو نہ جھاڑیں، کیونکہ جو آپ کے آس پاس ارد گرد لوگ ہوتے ہیں، ایک پورا ہجوم ہوتا ہے، تو کہیں ان کے کپڑوں میں، ان کی آنکھ میں، ان کے چہرے پہ ہماری مٹی جھاڑنے کی وجہ سے وہ گرد و غبار اڑ کے ان کو اس سے اذیت نہ پہنچے۔ تو یہ ان چیزوں کا، مسنون چیزوں کا ہم لوگوں کو جنازے میں خیال رکھنا چاہیے۔ ہم جب شریک ہوں کسی کے جنازے میں تو ہمیں مسنون جو طریقہ ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے، تاکہ ہمارا وہاں جانا دکھاوے کے لیے نہ ہو بلکہ خود ہماری بخشش کا ذریعہ بن سکے، ہماری بخشش کا وہ سبب بن سکے۔ جو مدرسہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیڈیز مدرسہ ہے، جس کی زمین کو میں نے اپنا کھیت بیچ کر جس کو خریدا، اور 1 منزل تک بنانے کا فی الحال ارادہ ہے، انشاءاللہ بنا لوں گا، لیکن اس کے بعد اس میں کروڑوں روپے کا خرچ ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر آپ کو 70 گنا آخرت میں، 10 گنا دنیا میں، اور مرنے کے بعد قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔